گھربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا؟ کر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہی عشق تھا کرکٹ سے، یہ جنون، یہ ولولہ کہ جس کے سائے میں کئی جانیں قربان ہو گئیں۔ ناظرین، آپ نے آسٹریلین کھلاڑی فلپ ہیوز کی موت کا تو سنا ہوگا، مگر یہ لسٹ افسوس کے ساتھ بہت طویل ہے۔ آج ہم آپ کو انہی کرکٹرز کا بتائیں گے جو گراؤنڈ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں 3 پاکستانی کھلاڑی بھی موجود ہیں۔ عبدالعزیز۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز کا انتقال بھی بال لگنے سے ہوا۔ وہ ایس ایم کالج کے طالب علم تھے اور پاکستان اسٹیٹ بینک میں ملازم تھے۔ 18 سال کی عمر میں وہ پاکستان کمبائنڈ سروسز کے خلاف قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کھیل رہے تھے۔ دلاور روان کی بال ان کی چھاتی پر آ کر لگ گئی۔ وہ زمین پر گر گئے، ہسپتال تک نہ پہنچ سکے اور راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ اس میچ کی سکور بک کے فٹ نوٹ میں ان کا نام ایبسنٹ کے طور پہ لکھا گیا اور یہ لکھا گیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ جارج سمرز۔ یہ واقعہ ہے 1870 کا، جب کرکٹ میں اتنی جدت نہیں آئی تھی اور ہیلمٹس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ یہ میچ کرکٹ کے گھر یعنی لارڈز میں کھیلا گیا۔ میلبرن کرکٹ کلب کے خلاف کھیلے گئے اس میچ میں جان پیٹس کا باؤنسر آ کر سمرز کو لگ گیا۔ وہ بعد میں ٹھیک تو ہو گئے مگر کھیل میں حصہ نہ لے سکے اور ٹرین کے ذریعے اپنے گھر نوٹنگھم روانہ ہو گئے۔ 3 دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب آج کی مشہور زمانہ لارڈز پچ، جہاں پر ہر کھلاڑی کھیلنے کے خواب دیکھتا ہے، بہت افسوسناک حالت میں تھی۔ اس کے بعد اس پر بھی کام کیا گیا۔ جان پیٹس کو، جو بالر تھا جس نے باؤنسر مارا، اسے دوبارہ فاسٹ بالنگ نہیں کروائی دی گئی۔ ولف سلیگ۔ ولف سلیگ ایک انگلش بیٹسمین تھے۔ انہوں نے 273 فرسٹ کلاس میچز کھیلے اور 13,950 رنز بنائے۔ انہوں نے انگلینڈ کی جانب سے 3 ٹیسٹ اور 2 ODI میچز بھی کھیلے۔ ان کو اکثر فیلڈ پر بے ہوش ہوتا پایا گیا، یہی ان کی موت کی وجہ بھی بنی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا فیونرل لارڈز کے پاس سے گزارا جائے۔ کرکٹ کا یہ مداح بھی اسی کھیل کے عشق میں قربان ہو گئے۔ این فولی۔ انگلش کرکٹر این فولی رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھے۔ انہوں نے اپنا کیریئر لینکاشائر کی جانب سے شروع کیا، لیکن اپنے بازو میں انجری کی وجہ سے 1982 میں ہی ڈراپ کر دیے گئے۔ انہیں دوبارہ 1993 میں ایک موقع دیا گیا، جہاں وہ وائٹ ہیون کی جانب سے کھیل رہے تھے۔ اسی دوران بال آ کر ان کی آنکھ کے کنارے پر لگ گئی۔ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اینستھیزیا میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ان کی عمر صرف 30 برس تھی۔ رمن لامبا۔ بھارت کے فرسٹ کلاس کرکٹ کے بے تاج بادشاہ لامبا، جنہوں نے 1986 کے ایشیا کپ کے فائنل میں عبدالقادر کا شاندار کیچ بھی پکڑا، ایک دلچسپ اور مایہ ناز بیٹسمین تھے۔ رنجی ٹرافی میں ان کے 320 رنز کی اننگ آج بھی یادگار سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں شاندار شروعات کی اور آسٹریلیا کے خلاف مین آف دی سیریز قرار پائے۔ 23 فروری 1998 کو بنگلہ دیش لیگ کرکٹ میں شارٹ لیگ پر فیلڈنگ کر رہے تھے۔ سب نے ان کو کہا کہ وہ ہیلمٹ پہن لیں، لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا کیونکہ صرف 3 بالیں رہ چکی تھیں۔ سب کے کہنے کے باوجود انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا۔ مہراب حسین، جو کہ بلے باز تھے، ان کی بال آ کر ان کو لگ گئی۔ وہ کوما میں چلے گئے اور 3 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رچرڈ بیرمونٹ۔ انگلش فاسٹ بالر رچرڈ بیرمونٹ کاؤنٹی کرکٹ کے کلب میچ میں بالنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور 5 کھلاڑی بھی آؤٹ کر لیے، لیکن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور وہ موت سے جنگ نہ جیت سکے۔ ذوالفقار بھٹی۔ 22 سالہ ذوالفقار بھٹی، جس کا تعلق سکھر پاکستان سے تھا، جب بیٹنگ کرنے آیا تو اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ سکھر سے تعلق رکھنے والا یہ نوجوان وہ خواب پورے ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا۔
दूसरी ही बॉल आकर उसकी छाती पर लगी और वो बेहोश हो गया। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि उसकी वफ़ात हो चुकी है। यूं क्रिकेट का एक और आशिक अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। डैरेन रैंडल। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डैरेन रैंडल का इंतकाल भी 2013 में ही हुआ जब जुल्फ़िकार भट्टी का इंतकाल हुआ। एक पुल शॉट लगाते हुए बॉल उनके सर पर आकर लग गई। उनको अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वो ये दर्द बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। वसीम राजा। वसीम राजा एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो क्रिकेट में रचा बसा था। वो पाकिस्तानी बल्लेबाज रमीज़ राजा के बड़े भाई थे। उनके वालिद सलीम अख्तर, जो कि बाद में एक सिविल सर्वेंट बन गए, भी एक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और उनके 2 और बेटे भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। उन्होंने क्रिकेट के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी किया। जिस दौर में बल्लेबाज वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर से डरते थे, वसीम राजा ने उसी दौर में 56 की एवरेज के साथ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेला। वो हमेशा से निडर बल्लेबाज थे। बाद में इंग्लैंड में सेटल हो गए और वहीं पढ़ाने लगे। इसी दौरान 2006 में एक मैच में जहां सिर्फ 50 साल से ज़ाहिद उम्र के लोग खेल रहे थे, वहां बॉलिंग करवाते हुए उन्हें हार्ट अटैक हो गया और उनकी वफ़ात हो गई। फिलिप ह्यूज। 27 नवंबर 2014। हर क्रिकेट शायकीन ये दिन नहीं भूल सकता। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड 63 रन्स बनाकर फिलिप ह्यूज विकेट पर मौजूद थे। इससे पहले वो 20 बाउंसर्स का सामना कर चुके थे। शॉन एबट, जिनका बाउंसर फिलिप ह्यूज को लगा, बाद में कहते हैं कि ग्राउंड पर कोई गैर मामूली गुफ्तगू या कोई अनबन नहीं हुई थी। ह्यूज और एबट ने एक साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेब्यू किया था। 25 साला ह्यूज ने अपने दूसरे टेस्ट में 200 रन्स बनाए थे। वो एक शानदार और स्टाइलिश बैट्समैन थे। स्टीव स्मिथ कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में हमेशा उनको याद किया जाता है। जब बॉल आकर ह्यूज को लगी तो जो इंक्वायरी कमेटी थी उसका ये कहना था कि एम्बुलेंस 6 मिनट की ताख़ीर के साथ पहुंची। अगर वो वक्त पर पहुंचते तो शायद ये जान बच सकती थी। इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अगर हेलमेट्स में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती तो क्या फिलिप ह्यूज बच सकते थे। बदकिस्मती से इसका नतीजा भी मनफी आया। क्रिकेट का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और स्टूडेंट्स नामा का हिस्सा बनिए। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।